السلام علیکم دوستوں، آج آپ لوگوں کو ایک رومانٹک کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ بہت اچھی کہانی ہے، آپ لوگوں کو یاد رہے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں۔ آج آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ شہر کی ایک پرسکون سی گلی میں آریان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کے دل میں خوابوں کی ایک الگ دنیا آباد تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان پر کام کرتا تھا اور فارغ وقت میں شاعری لکھا کرتا تھا۔ اس شہر کے ایک کالج میں حیا نام کی ایک لڑکی پڑھتی تھی۔ حیا بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے خوبصورتی سے بھی زیادہ خاص اس کی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر اداس انسان بھی کچھ لمحوں کے لیے اپنی پریشانی بھول جاتا تھا۔ آریان اور حیا کی پہلی ملاقات ایک پرانی کتابوں کی دکان میں ہوئی۔ حیا ایک کتاب تلاش کر رہی تھی، مگر وہ کتاب اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ آریان نے اس کی پریشانی دیکھی تو پوچھا، آپ کون سی کتاب تلاش کر رہی ہیں؟ حیا نے کتاب کا نام بتایا۔ آریان نے مسکرا کر کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد آریان نے وہی کتاب ایک اونچی الماری سے نکال کر حیا کے ہاتھ میں دے دی۔ حیا نے مسکرا کر کہا، شکریہ آریان۔ آریان نے صرف اتنا کہا، کوئی بات نہیں، مگر اس چھوٹی سی ملاقات نے آریان کے دل میں ایک ایسی کہانی شروع کر دی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگلے دن حیا دوبارہ اس دکان پر آئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس نے سیدھا آریان سے پوچھا، کیا آپ ہمیشہ یہیں ہوتے ہیں؟ آریان تھوڑا گھبرا کر بولا، جی، زیادہ تر وقت۔ حیا ہنس پڑی اور بولی، تو پھر کل والی کتاب کیسی تھی؟ آریان نے کہا، اچھی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو اس سے بھی اچھی کتاب پسند آئے گی۔ حیا نے حیران سے پوچھا، کون سی؟ آریان نے ایک کتاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ والی۔ حیا نے کتاب لے لی اور جاتے جاتے بولی، کل بتاؤں گی کیسی لگی۔ آریان پوری رات اس کے اگلے دن آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اگلے دن حیا آئی تو اس کے چہرے پر وہی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کتاب واپس کرتے ہوئے کہا، کتاب اچھی تھی؟ آریان نے پوچھا، صرف اچھی؟ حیا مسکرا کر بولی، بہت اچھی، لیکن جس نے دی تھی وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یہ سن کر آریان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ حیا بھی شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس دن کے بعد دونوں کی ملاقات بڑھنے لگی۔ کبھی حیا کتاب لینے آتی، کبھی آریان اس کے کالج کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سے مل لیتا۔ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے کسی خاص جگہ یا کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن حیا نے آریان سے پوچھا، تمہیں محبت پر اتنا یقین کیوں ہے؟ آریان نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ میں نے محبت کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن جب تم میرے سامنے ہوتی ہو تو مجھے اس کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ حیا نے کچھ نہیں کہا، بس آریان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ آریان نے ایک دن حیا کے لیے ایک چھوٹی سی نظم لکھی اور اس کتاب کے اندر رکھ دی۔ حیا نے جب وہ نظم پڑھی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ نظم میں لکھا تھا، تم میری زندگی کی وہ کہانی ہو جسے میں کبھی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ تم وہ مسکراہٹ ہو جسے میں ہر دن دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا مجھے چاہے کچھ بھی دے، لیکن اگر تم میرا ساتھ ہو تو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ حیا نے وہ کاغذ اپنے دل کے قریب رکھ لیا اور آریان سے کہا، میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن ہر محبت کی کہانی کی طرح ان کی کہانی میں بھی ایک مشکل آنے والی تھی۔ حیا کے والد نے اس کے لیے دوسرے شہر میں رہنے والے ایک امیر خاندان کے لڑکے کا رشتہ طے کر دیا۔ حیا نے اپنے والد کو آریان کے بارے میں بتایا تو انہوں نے صاف کہہ دیا، آریان اچھا لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں وہ زندگی نہیں دے سکتا جس کا ہم تمہارے لیے خواب دیکھا ہے۔ حیا نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے والد نہ مانے۔ حیا نے جب یہ بات آریان کو بتائی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے حیا سے کہا، میں تمہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا،
اگر تمہارے خاندان کی خوشی میرے دور جانے میں ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے بغیر خوش نہیں رہ سکتی۔ آریان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تو پھر ہم اپنی زندگی خود بنائیں گے، لیکن تمہارے خاندان کی عزت بھی رکھیں گے۔ اگلے دن آریان حیا کے والد سے ملنے ان کے گھر گیا۔ اس نے نہایت ادب سے کہا، میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں اسے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں محنت کروں گا، اسے عزت دوں گا اور زندگی کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے صرف ایک موقع چاہیے۔ حیا کے والد نے اس کی بات سنی لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ آریان وہاں سے واپس آ گیا۔ اگلے کئی مہینوں تک اس نے دن رات محنت کی اور اپنی چھوٹی سی کتابوں کی دکان کئی مہینوں تک رابطہ نہیں ہوا۔ اس دن رات محنت اور اپنی چھوٹی سی دکان کی کتاب کے ساتھ آن لائن کتابوں کا کاروبار بھی شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا کام چل پڑا۔ ایک دن حیا کے والد اسی دکان پر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آریان اپنے کام کے ساتھ ساتھ غریب بچوں کو مفت کتابیں بھی دے رہا ہے۔ انہوں نے آریان سے پوچھا، تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ آریان نے جواب دیا، کیونکہ میرے خیال میں زندگی میں صرف اپنے لیے کمانا کافی نہیں۔ اگر ہم کسی دوسرے کی زندگی بہتر بنا سکیں تو یہی اصلی کامیابی ہے۔ حیا کے والد نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، اب مجھے سمجھ آیا کہ میری بیٹی نے تمہیں کیوں چنا ہے۔ اسی شام انہوں نے حیا سے کہا، اگر تمہاری خوشی آریان کے ساتھ ہے تو میں تمہیں یہ رشتہ منظور ہے۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً آریان کو فون کیا اور کہا، ہم جیت گئے۔ آریان نے ہنس کر پوچھا، کس سے؟ حیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، قسمت سے۔ کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے دن آریان نے حیا کو وہی پہلی کتاب دی جو اس نے اس دکان میں دی تھی۔ کتاب کے اندر ایک نیا کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، میری کہانی اس دن شروع ہوئی تھی جب تم نے مجھ سے ایک کتاب مانگی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کتاب کے ساتھ تم میری پورا دل بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گی۔ آج میں تمہیں صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت کہانی سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ حیا نے وہ کاغذ پڑھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کہانی کا آخری صفحہ بھی کبھی نہیں آئے گا۔ آریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس دن انہیں سمجھ آیا کہ سچی محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے